10 منٹ کے اندر بھی انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں باہر ہے وہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان کے اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور مرشد کریم پیر طریقت رہبر شریعت ولی نعمت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ و مولانا قاری محمد نثار الحق صدیقی تام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فیضان سے اسٹوڈیو فیض نثاریہ کی جانب سے ایک مرتبہ پھر اور کچھ گیپ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں سے کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، گھر میں بھی طبیعت خراب. رضوان بھائی بھی کچھ ذاتی مصروفیات بہت زیادہ ہی ان کی اکیڈمی میں بیٹھتے ہیں، وہاں پر کچھ امتحان کے سلسلے اور کچھ پروگرامز وغیرہ اسناد کے سلسلے تھے. تو آج بھی بہت دن سے میں نے ریکویسٹ کری ہے، بہت گزارش کی ہے، تو ابھی یہ ہمارے ساتھ محفل میں شریک ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر خیر و برکت کے ساتھ دراز فرمائے اور مرشد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انہیں مدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. حال یہ ہے ہماری طبیعتوں کا کہ کچھ پتہ نہیں چلتا، پل میں تولا اور پل میں ماشا. گزشتہ اتوار کو میری بھی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی. ہمارے صاحبزادے جو یہ سب پورا پروگرام مینیج کرتے ہیں، آپ جس خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس میں ہمارے صاحبزادے جناب محمد شارق قادری صاحب کی بہت زیادہ کاوشیں ہیں. اس کی بدولت ہم یہ پروگرام نشر کرتے ہیں. تو ہماری جو ٹیم ہے اگر اس کا ایک فرد بھی نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بہت خلا ہے. رضوان بھائی کے بھی نہیں موجود ہوتے تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے. اور ہمارے شارق صاحب اگر طبیعت خراب ہو جائے، پچھلے ہفتے ان کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب تھی، تو یہ سمجھے کہ پروگرام ہی نہیں ہوگا جس دن ان کی طبیعت خراب ہو جائے، کیونکہ سارا پروگرام دیکھنا، کیمرہ میننگ، پروگرام ایڈیٹنگ وغیرہ سب یہ کرتے ہیں. تو آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے اور ان کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور ان کے لیے اس محافلوں کو اور دین متین کی جو یہ خدمت کر رہے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بہترین اجر عطا فرمائے، ان کی حسنات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. پروگرام جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا پروگرام الحمدللہ ذکر رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بالخصوص علم دین کی فضیلت پر ہوتا ہے. اور جس اتوار کو جس پروگرام میں قریب ترین کوئی دن آ جائے، کوئی مبارک یوم آ جائے، تو اس کے ہم حوالے سے گفتگو سماعت کرتے ہیں. یہ ہمارا جو اتوار کا قریب ترین جو دن ہے اس سے پڑ رہا ہے، یعنی بروز منگل نصف شعبان المعظم ہے. تو انشاءاللہ شعبان المعظم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کچھ گفتگو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے، اور شعبان المعظم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے وہ اعمال ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور کون سے وہ اعمال ہیں جنہیں ہمیں رغبت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو سماعت کریں گے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. میں ملتمس ہوں مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ وہ اپنی پرسوز آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرما کر اس پروگرام کا آغاز فرمائیں. جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم سبحان الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ما شاء الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار ما شاء الله. العزيز الجبار المتكبر العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی دامت برکاتہم القدسیہ. آئیے حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار پیش کرتے ہیں. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا. تمہیں حاکم برایا تمہیں قاسم عطایا تمہیں دافع بلایا
تم عشاء پائے خطایا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا کوئی تم سا کون آیا تجھے حمد ہے خدایا وہ کواری پاک مریم وہ نفخت فیہ کا دم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا وہی سب سے افضل آیا تجھے حمد ہے خدایا یہی بولے سدرہ والے چمن جہاں کے دالے سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے حمد ہے خدایا ارے خدا کے بندوں کوئی میرے دل کو ڈھونڈو میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا نہ کوئی گیا نہ آیا تجھے حمد ہے خدایا ہمیں رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزے کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا یہ نہ پوچھ کیسا پایا تجھے حمد ہے خدایا کبھی خلڈا زیر لب گئے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا نہ اسی نے کچھ بتایا تجھے حمد ہے خدایا تجھے حمد ہے خدایا بہت سے افراد سے ہوتے ہیں جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی نعت کو بخوبی شوق کے ساتھ سنتے بھی ہیں اور اس کا مطلب بھی سمجھتے ہیں مگر ایک ایسی بھی افراد ہوتے ہیں ایسی بھی قوم ہوتی ہے جو سنتے تو ہیں جھومتے بھی ہیں سبحان اللہ بھی کہتے ہیں مگر سمجھ میں نہیں آتا کہ اعلیٰ حضرت کہہ کیا رہے ہیں اب اعلیٰ حضرت جیسی شخصیت جب یہ کہے کہ ارے اے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈو تو اب وہ خدا کے بندے کون ہیں جو پل کے اندر چلے جاتے ہیں اور اس دل کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہ وہ کس جگہ پر ہے پھر وہ واپس بھی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل کہ ہم نے سب جگہ ڈھونڈا مگر ایک جگہ تیرا دل پایا وہ تھا روزہ حضور کا در روزے کے مقابل اچھا حالت کیا تھی اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں کہ چلو مل گیا تو اب حالت بتاؤ اس کی حالت کیا تھی تو اب حالت بھی بتا رہے ہیں کہ اس نے کچھ نہیں بتایا ہم نے تو یہ دیکھا کبھی خندائے زیر لب ہے کبھی گریہ ساری شب ہے کبھی غم کبھی طرب ہے اور کچھ سمجھ نہیں سبب سمجھ نہ آیا اور نہ اس نے کچھ بتایا اب آگے سماعت فرمائیے کبھی خاک پر پڑا گے سرے چرخ زیر پا ہے کبھی پیش در کھڑا ہے سر بندگی جھکایا تو
قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا، تو قدم میں عرش پایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی وہ تپک آتش، کبھی وہ ٹپک بارش، کبھی وہ ہجوم ناتالش، کوئی جانے ابر چھایا، بڑی جوششوں سے آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ ہمارے تمہارے دل کی حالت نہیں ہے، یہ مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی دل کی حالت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں سے محفوظ فرما دیا تھا۔ کبھی وہ چہک بلبل، کبھی وہ مہک خود گل، کبھی وہ لے کے بالکل چمن جنا کھلایا، گل قدس لہلہایا، گل قدس لہلہایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی زندگی کے ارماں، کبھی مرگ نوک خواہاں، کبھی زندگی کے ارماں، کبھی مرگ نوک خواہاں، وہ جیا کے مرگ قربا، وہ موا کے زیست لایا، کہے روحاں جلایا، کہے روحاں جلایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ کبھی گم کبھی آیاں، کبھی سرد کے تپاں، کبھی زیر لب فغاں، کبھی چپ کے دم تیایا، کبھی گم کبھی آگے، کبھی سرد گئے تپاں، کبھی زیر لب فغاں، کبھی چپ کے دم تایا، رخ کام جان دکھایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ تصورات باطل تیرے آگے کیا ہے مشکل، تیری قدرتیں ہیں کامل، انہیں راست کر خدایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، میں انہیں شفیع لایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اللہ سے مانگو، ان سے کیوں مانگتے ہو؟ اللہ کے بندوں سے کیوں مانگتے ہو؟ اعلیٰ حضرت یہی بتا رہے ہیں ہمیں، اللہ نے ہی حکم دیا ہے کہ ان سے مانگو، اللہ کے بندوں سے مانگو۔ کیوں کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے بندے بھی یہ قدرت رکھتے ہیں تمہاری امداد کرنے پر۔ اگر ایسا نہ ہو تو پھر کیوں کہیں کہ کون ہے میری مدد کرنے والا؟ کتنے انبیاء کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہا کہ کون ہے اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ اور کیوں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے؟ نماز بھی خدا نہیں ہے اور صبر بھی خدا نہیں ہے،
قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالی حکم دے رہا ہے، تو انہیں عقل رکھنی چاہیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی نہیں، ذاتی کوئی اس کی ہاں کوئی بھی حقیقی مدد کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے۔ اللہ کے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں، اور یہی معنی ہے قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو بندے فرائض پورا کرنے کے بعد میں نوافل بھی ادا کرتے ہیں اور وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتے ہیں، یہ وہ نہیں ہے نماز جو ہم ڈیوٹیاں پوری کر رہے ہوتے ہیں، فجر ظہر عصر فرض ہے، پڑھ لی، روزے آئے رمضان کے تو رکھ لیے، زکوٰۃ کا وقت آیا اور مال نصاب ہوا تو زکوٰۃ بھی ادا کر دی۔ یہ وہ مقرب بندے ہیں کہ مال اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے، جتنا ہوتا ہے خیرات کر دیتے ہیں۔ نماز تہجد کے علاوہ نوافل اتنے پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے میرے بندے کچھ آرام بھی کر لیا کر، اور کھانا روزہ ایسا رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے میرے بندے تجھے میری قسم ہے کچھ کھا لے۔ تو یہ وہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرا قرب نوافل کے ذریعے پا لیتے ہیں تو پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے قدم بن جاتا ہوں، ان کی نگاہیں، ان کے لب بن جاتا ہوں، جو وہ بولتے ہیں وہ پورا ہو جاتا ہے۔ کیوں کہ وہ ہر بات میری مانتے ہیں، پھر جب وہ میری مانتے ہیں تو میں ان کی ہر بات پوری کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے، اور جو بات عمل سے متعلق ہو اور حق بات ہو اسے قبول کرنے میں جلدی کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں علماء اہل سنت جو عالم باعمل ہیں ان کی گفتگو کو زیادہ سے زیادہ سماعت کرنا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارے چینل پر مرشد کریم کی 100 سے زائد ویڈیوز چینل پر موجود ہیں، آپ سنیں گے انشاءاللہ آپ کی دل کی کلیاں کھل اٹھیں گی۔ ایسے ایسے موضوعات پہ آپ نے ہمارے مرشد کریم نے بیان کیے، اور اس کے بعد میں الحمدللہ مفتی آصف مدنی صاحب کے بیانات ایسے نفیس انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔ مفتی آصف مدنی صاحب بھی، ان کے بیانات ہیں، اور 100 سے زائد بیانات ان کے بھی اپلوڈ ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ تو آپ بیانات سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اسے شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور اس پیج کو بھی لائک کریں، فالو کریں، تاکہ یہ آپ کے ذریعے یہ جو پیغام ہے اور لوگوں تک بھی پہنچ جائے، اور آپ کا بھی حصہ اس دینی خدمات میں حصہ مل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں دین متین کی زیادہ زیادہ خدمت کرنے کی، اور جو لوگ اس خدمت کو انجام دے رہے ہیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مرشد کریم کے فرزند اصغر جناب مولانا محمد رضوان الحق صدیقی سے کچھ سماعت کرتے ہیں۔ اب یہ ان کی مرضی ہے کہ پہلے وہ نثری انداز میں یا ترنمی انداز میں کچھ ہمیں سنائیں، تو انشاءاللہ ہم اس سے استفادہ حاصل کرنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ دوران محفل اپنی زبانوں کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے سے اپنی زبانوں کو معطر فرماتے رہیں۔ بولیں گے چھاٹ اپنے نام لیوا کو محشر میں، بولیں گے چھانٹ اپنے نام لیوا کو محشر میں، غضب کی بھیڑ میں ان کی اس پہچان کے صدقے، غضب کی بھیڑ میں ان کی اس پہچان کے صدقے
یہ حضرت جو ہے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر بلند آواز سے درود شریف پڑھتا ہے تو محشر کی صفوں میں اس کو یعنی کہ چن چن کر نکال لوں گا اپنے غلاموں کو جو زیادہ یعنی آواز سے اور تیز درود و سلام مجھ پر پیش کرتے ہیں، میں محشر کی صفوں میں ان کو پہچان کے اور نکال لوں گا. یعنی کتنا مجموعہ ہوگا کیا ہوگا، لیکن وہی فرما رہے ہیں کہ غضب کی اس بھیڑ میں ان کی اس پہچان کے صدقے. وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی، یہ کوچے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، یہ کوچے جانا ہے، آہستہ قدم رکھنا، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، ہر گام ملائک کی بارات کھڑی ہوگی، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، کیا سامنے جا کے ہم حال ان کو سنائیں گے، سرکار کا در ہوگا، اشکوں کی لڑی ہوگی، سرکار کا در ہوگا، سبحان اللہ، اشکوں کی لڑی ہوگی، وہ شیشے دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، وہ شیشے دل غم سے میلا نہ کبھی ہوگا، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، تصویر مدینے کی جس دل میں جڑی ہوگی، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، وابستہ جو ہو جائے سرکار کے قدموں سے، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، ہر چیز زمانے کی قدموں میں پڑی ہوگی، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، کچھ ہاتھ نہ آئے گا آقا سے جدا رہ کر، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی، سرکار کی نسبت سے توقیر بڑی ہوگی،
اور چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا، چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، چارہ نہ کوئی کرنا، بس ایک نعت سنا دینا، ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہوگی، وہ کیسا سما ہوگا، وہ کیسی گھڑی ہوگی، جب پہلی نظر ان کے روضے پہ پڑی ہوگی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مہینہ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق یہ فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا ہی یعنی آپ کس قدر عظمت و بزرگی کا یعنی کہ حامل ہوگا یہ مہینہ، کہ آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ میرا ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی تواتر کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام اس مہینے میں یعنی عام مہینوں کی نسبت سے اور بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور اس میں عبادت وغیرہ بھی بہت کرتے تھے، نوافل بھی پڑھتے تھے، اور یعنی ذکر و اذکار سمجھے کہ بہت کرتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، ظاہر ہے ان کو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ اتنی وہ محنت کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آتا ہے، اور اللہ رب کریم پکارتا ہے کہ اے محبوب رات کو قیام کیجئے مگر تھوڑا، تو آقا کریم علیہ السلام یعنی امت کو سمجھانے کے لیے یعنی آپ کتنی پیاری بات فرما رہے ہیں کہ عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور خاص طور سے شعبان کے متعلق فرمایا ہے کہ اس میں جو ہے اعمال وغیرہ پیش کیے جاتے ہیں، اور تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اجل لکھی جا رہی ہو میری تو میں روزے سے ہوں، اور جب بندہ روزے سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر بڑا رحم آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نظر رحمت بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو یعنی ہماری سمجھانے کے لیے ہے وہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس میں اتنے تواتر کے ساتھ نوافل پڑھ رہے ہیں اور جو عبادت وغیرہ کر رہے ہیں، اور سب سے بڑی بات تو کہ آقا کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہمارے میٹھے میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ میرا مہینہ سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی قندیل نورانی شیخ عبد القادر جیلانی شعبان کے 5 حروف کے متعلق فرماتے ہیں کہ شین سے مراد شرف یعنی بزرگی، اور عین سے مراد علو یعنی بلندی، اور بے سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی، اور الف سے مراد الفت، اور نون سے مراد نور ہے۔ اور یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے، اور جناب سید الورا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و پاک کی کثرت کی جاتی ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سمجھیے کہ درود بھیجنے کا مہینہ ہے، جو اور کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم آقا کریم علیہ السلام پر درود کی کثرت ہی کر لے۔ اور کثرت جو ہے ہمارے یہاں علماء نے جو لکھا ہے، آپ والدین سے اور علماء اکرام سے سنتے رہتے ہیں کہ تقریباً 313 جو ہے 300 سے اوپر جب درود شریف آپ پڑھیں گے تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے، یعنی 100-200 والا جو وہ ہے 10 دفعہ پڑھ لی 15 دفعہ پڑھ لی وہ تو خیر ٹھیک ہے، لیکن کثرت کے ساتھ انتہائی جہاں پر بھی ذکر آیا ہے کثرت سے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا، تو 300 کے اوپر جو ہے علماء نے فرمایا یہ کثرت میں آتا ہے۔ تو اس میں نوافل کی کثرت بھی کریں اس مہینے میں، اور اپنے اعمال کا محاسبہ بھی کریں،
کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندے کی اجل لکھی جا رہی ہوتی ہے کہ بازار میں ایک بندہ جو ہے اپنا مکان بنوا رہا شاپنگ کروا رہا ہوتا ہے، اور لیکن لوہے محفوظ میں اس کا جو لکھا دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا تو جو ہے نا ہم ٹائم پورا ہو گیا ہے، اور اس کا کفن تقریباً آنے والا ہوتا ہے، اور ایک بندہ ہوتا ہے مکان بنوا رہا ہوتا ہے یا اور دنیاوی لذتوں میں ہے، لیکن وہ اجل میں ہی لکھ دیا گیا کہ بس اس کا یہ آخری شعبان ہے، تو شعبان میں جو ہے بندے کی اجل لکھی جا رہی ہوتی ہے، تو اگر بندہ روزے سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ متوجہ ہوگی اس کی طرف۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو جو فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو وہ اسی وجہ سے نا کہ اللہ کے نماز جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور جب یہ میرا یہ امتی جب میرا یہ فرمان سمجھ کر کے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو اسی لیے بھی اگر پڑھے گا تو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، تو جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا تو پھر جو سختی ہے وہ دور ہوگی، اللہ کا غضب دور ہوگا۔ تو اب یہ اس میں نوافل کی کثرت کرے گا، اچھا روزے سے رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو بندے پر پیار آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوگی تو پھر ظاہر ہے اللہ کی رحمت ہی تو ہے جو اللہ فرما رہا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ ہمیں تو نہیں پتہ ہے کہ اللہ کا غضب کتنا ہے، لیکن اللہ نے خود ہی فرما دیا، یعنی فیصلہ ہمارے پاس ڈکلیئر کر دیا کہ میری رحمت جو ہے میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت وسیع ہے، یعنی اللہ کے غضب پر حاوی ہونے والی ہے۔ تو وہی بات ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ کی رحمت جو ہے بندے کو بخشنے کا بہانہ ڈھونڈتی ہے کہ بندہ کوئی ہلکا سا بس کام کر لے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے جوش میں آ کے اور وہ یعنی کہ اپنی رحمت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دے، اس پر انعامات فرما دے اور اس کے یعنی گناہوں کو مٹا دے، تو کتنی بڑی بات ہے یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کا جو مہینہ ہے یہ رجب اور شعبان ہے، یعنی رجب کے مہینے سے آپ تیاری شروع کریں اور یعنی نوافل کی کثرت، استغفار کی کثرت اور روزے رکھیں تواتر کے ساتھ، اور جو بھی اس میں یعنی کہ وظائف وغیرہ ہیں زیادہ سے زیادہ کثرت کریں ان کی، اور پھر سب سے بڑی بات یہ شعبان کا جو روزہ ہے خاص طور پر 15ویں شب کا 15 تاریخ کا جو ہے اس کی بڑی فضیلت ہے، لیکن 14 اور 15 کو ملا کر رکھیں تو اس کی بھی فضیلت ہے۔ تو یعنی یہ سمجھیں کہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے شعبان، اور اس مہینے سے آپ تیاری شروع کریں، اور تو پھر آپ اور جو ہے رمضان کے مہینے میں آسانیاں ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مہینہ ہے، اور جب یہ مہینہ سمجھ کے آپ کریں گے تو پھر اس کی تو رفعت بلندی کی کیا بات ہے۔ اس میں درود و سلام کی کثرت کریں اور زیادہ سے زیادہ یعنی روزے رکھیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے، اور جب اس نسبت سے آپ اس میں نوافل پڑھیں گے، عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بنیں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں 15ویں شب کے اندر جو ہے ایک عمل بتایا ہے بزرگوں نے کہ جو بری عادات وغیرہ ہیں وہ یعنی کچھ لوگوں کی چھوٹتی نہیں ہے، کہ اللہ نے فرمایا نا کہ مطلب کوئی نیکی بندہ کر نہیں سکتا جب تک کہ اس کی طاقت نہ ہو، اور کوئی کسی گناہ سے رک نہیں سکتا جب تک اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو۔ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہی بندے کو جو ہے توفیق دیتا ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ ہم نیکی کر سکتے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جو کلمہ ہے یعنی جو فرمایا کہ یہ یعنی عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے اس کی بھی یعنی کہ ایک اہمیت ہے اس کی۔ اور دوسرا وہ جو بری عادتیں ہیں جو چھوٹتی نہیں ہیں آدمی کی، کسی کی سگریٹ کی ہے یا کسی کی اور چیز کی لت پڑ گئی ہے اب وہ چھوٹ نہیں رہی ہے، تو علماء نے بڑا اچھا یعنی کہ ایک 15ویں شب کے اندر ایک عمل لکھا ہے کہ بندہ اگر وہ اللہ کی رضا کی خاطر کرے گا تو انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے گا اس کے بعد تو پھر وہ امید ہے کہ انشاءاللہ وہ بری عادت اس سے چھوٹ جائے گی۔ کہ 353 مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحان العلی الاعلی الوہاب، 353 مرتبہ سبحان العلی الاعلی الوہاب آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور پھر 100 دفعہ پڑھنا ہے الذی خلقنی فہو یہدین، الذی خلقنی فہو یہدین، وہی ذات جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے ہدایت دے گا۔ اور ذہن میں تصور رکھیں یا اللہ یہ جو میری بری عادت ہے یہ چھوٹ جائے۔ الذی خلقنی فہو یہدین،
353 مرتبہ تو پڑھنی ہے سبحان العلی الاعلی الوہاب، اور اس کے بعد 100 مرتبہ یہ پڑھنا ہے الذی خلقنی فہو یہدین، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ وہ مولا جو یہ عادت میری پڑ گئی ہے، یہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے توفیل جو ہے اس کو چھوڑنے کی میری طاقت عطا فرما، تیری قوت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم، مولا جب تیرا فضل و کرم ہوگا تو پھر ہم اس سے بچ سکیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سرکار کو تلاش کرتی ہوئی کہیں مل نہیں رہے تھے، تو غار حرا میں گئی تھی، تو وہ سرکار آپ اللہ کے آگے حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور تو فرمایا کہ اس میں جو ہے اجل لکھی جاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ میری اجل جب لکھی جائے تو میں روزے سے ہوں تاکہ اللہ کو پیار آئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب ہیں ظاہر ہے، اور یہ ہماری یعنی سمجھ کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام جو یہ فرما رہے ہیں، سارا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بندہ کسی طرح سے یعنی کہ گناہوں سے بچ جائے، کہ آقا کریم علیہ السلام بندے کو پکڑ پکڑ کے یعنی کہ وہ جہنم سے دور کر رہے ہیں، کہ کسی طریقے سے میری امت جو ہے وہ گناہوں سے بچ جائے، گناہوں سے بچ جائے۔ ہر نبی نے ایک دعا کری ہے جو کہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے پیار اور شفقت دیکھیں، یعنی آقا کریم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے اور کتنی محبت ہے۔ فرمایا میں نے وہ دعا اپنی امت کے لیے روک کے رکھی ہوئی ہے، ابھی نہیں مانگی میں، اور میں محشر کے دن جب لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے اللہ تعالیٰ مجھے یہ اختیار دے گا، شفاعت کبریٰ کا جو تاج میرے سر پر رکھے گا، اور کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی یہ جب محشر کا جو 50,000 برس کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے لیے حساب لینا کون سا مشکل ہے؟ ارے اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں حساب لے لے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن فرمایا محبوب بھی تمہاری شان بھی تو دکھانی تھی نا ساری، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، یعنی بندے رول پھل کے سارے تنگ آ کے، اور ہر نفسی نفسی کا، یعنی انبیاء فرما رہے ہوں گے نفسی نفسی ذهبوا الی غیری، بھائی غیر کے پاس جاؤ، کسی غیر کے پاس جاؤ، ہمیں تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بتائیں گے کہ ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں، شفاعت کا صحرا ہمارے آقا اللہ کے محبوب کے سر پر رکھا گیا ہے، اور وہ شفاعت کبریٰ فرمائیں گے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا وہ روک کے رکھی ہوئی ہے، اور اب بھی اگر بندہ گناہوں میں پڑے تو کتنا یعنی کہ افسوس کی بات ہے کہ آقا کریم تو یعنی اتنا کرم فرما رہے ہیں اپنے بندوں پر، اور یہ ہے کہ مطلب گناہوں سے باز ہی نہیں آ رہا۔ تو شعبان المعظم کا مہینہ بلکہ رجب سے ہی اس کی تیاری کرنی چاہیے، اور شعبان المعظم کے اندر تو کچھ زیادہ ہی یعنی کہ بالکل یعنی رمضان کی آمد کا پورا ایک یعنی کہ تیاری اور ایک قسم کا یہ کرنا چاہیے کہ وہ پریکٹیکل یعنی کہ ہو جائے، اور تاکہ رمضان میں آپ آرام سے جو ہے نا عبادت کر سکیں، اور یعنی رمضان کی بہاریں جو ہیں رجب سے اور شعبان سے شروع ہو رہی ہیں، اور اللہ رب کریم جو ہے اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے تمہیں پہلے منع کیا تھا قبروں پر مت جایا کرو، قبروں کی زیارت کے لیے، لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم لوگ قبروں پر جایا کرو تاکہ عبرت حاصل کرو اس سے، کہ کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، کیسے کیسے تاج والے تھے، نام والے تھے، بادشاہ تھے، اور ہزاروں خدام ان کے، لیکن کہاں گئے؟ سب منو مٹی تلے دب گئے، کہ وہ ایک سے ایک شاہانہ انداز تھا سب تھا، لیکن سب ختم ہو گیا۔ ہر چیز فانی ہے، اللہ کی ذات صرف لا فانی ہے، تو سب کو ایک دن جانا ہے اور قبر کی تیاری کرنی ہے۔ تو اس میں شعبان المعظم میں ہمارے بزرگان دین کا شروع سے وتیرہ رہا ہے کہ وہ قبروں کی زیارت کے لیے اپنے عزیز و اقارب کی، بزرگان دین کی، اپنے استادوں کی، اپنے جو ہے بزرگوں کی زیارت کے لیے خاص طور سے جاتے ہیں اس میں۔ تو وہ جانا بھی یعنی کہ یہ سمجھ کے کہ سرکار نے جو فرمایا ہے، سرکار کی سنت سمجھ کے کہ قبروں کی زیارت کرو تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور اس میں جو ہے وہ کچھ نظر و نیاز وغیرہ دیتے ہیں لوگ، کچھ حلوہ وغیرہ پکاتے ہیں، تو اس میں مستحب چیز ہے، اس میں ظاہر ہے کوئی تو نہیں کہہ رہا کہ فرض اور واجب ہے، اور مستحب کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، بھائی یہ مستحب سمجھ کے یہ کام میں کر رہا ہوں۔ کہ وہ اکبر الہ آبادی فرما رہے ہیں نا کہ وہ جو حلوے کو جو بیدت وغیرہ کہتے ہیں کہ وہ یہ گھی اور میدے کا عمدہ نوالا ملا کرتا ہے اس کو جو ہے تقدیر والا۔ ارے بتاؤ تو اس میں نجس چیز ہے کیا؟ ارے روا ہے وہ خود جس سے یہ حلوہ بنا ہے، روا سوجی کو کہتے ہیں، یعنی روا ہے وہ خود جس سے خود یہ حلوہ بنا ہے، بتاؤ تو اس میں نجس چیز کیا ہے؟ یہ گھی اور میدے کا عمدہ نوالا ملا کرتا ہے اس کو جو ہے تقدیر والا۔
تو اللہ کے بندوں کو خواہ مخواہ وہ ہر مستحب چیز کے اوپر جو ہے وہ فتوے نہ لگایا کریں کہ وہ شرک بدعت ہے. وہ تو بھائی کہہ ہی نہیں رہا کہ فرض واجب مستحب چیز ہے. مستحب چیز میں تو اور آپ نہیں کریں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اپنے بزرگوں کی فاتحہ ویسے بھی دلاتے ہیں، تو اگر حلوے پہ دلا دیے تو کیا مسئلہ ہو گیا. تو شرینی وغیرہ ہمارے یہاں سے رواج رہا ہے کہ وہ فاتحہ دلاتے ہیں اپنے بزرگوں کی، اپنے والدین کی، علماء کرام کی، اپنے اساتذہ کی اپنے. تو اس میں آپ تھوڑا سا دسترخوان کو وسیع کر لیں، تو جو کھانے پکاتے ہیں ایک دو کھانے اور اس میں جائے، اور ان کا ثواب اپنے مرحومین کو، اپنے اساتذہ کو، اپنے بزرگان دین کو پہنچا دیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں جو ہے جاگنے کی فضیلت ہے. اور پھر علماء نے فرمایا سب سے ادنا درجہ جو ہے یہ ہے کہ عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ آپ پڑھ لیں، اور بھلے وہ آپ 2-4 رکعت نوافل پڑھ کے سو جائیں، اور پھر فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پھر آپ پالیں تو آپ کو شب بیداری کا ثواب مل گیا. سبحان اللہ. کہ ہلدی لگے نہ پھٹ کری اور رنگ چوکھا آیا. یعنی کتنی کہ زبردست بات ہے کہ عشاء کی جماعت سے پڑھ لیں تکبیر اولیٰ، آپ کی فوت نہ ہونے پائے، اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ فوت نہ ہونے پائے. تھوڑا بہت ذکر و اذکار اگر کر بھی لیں تو آپ کا فرشتے لکھ دیں گے پوری رات عبادت میں تھا یہ بندہ. تو یہ کتنے اجر و ثواب اور کتنے انعامات ہیں. اللہ رب کریم اس میں ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس میں جو نوافل وغیرہ ہیں، یعنی سب سے کم جو نوافل ہیں وہ 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف، الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص. صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں میں، بس مولا تجھے راضی کرنے کے لیے. تو اسی کا جو ثواب بہت زیادہ ہے، کچھ کم نہیں ہے. اور پھر وہ 15 دفعہ قل اللہ، 25 دفعہ قل اللہ، وہ متواتر اس کا بھی آیا ہے کہ آپ وہ پڑھ لیں. تو جتنی، لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ جس کی قضا نمازیں اس کے ذمے ہیں تو وہ نوافل نہ پڑھے ہو، کیونکہ یہ تو ہے اوور ٹائم. اب آپ کی ادا تو ہوئی نہیں ڈیوٹی اور آپ اوور ٹائم پڑھ رہے ہیں، تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہیں وہ نوافل کی کثرت کریں، آپ اپنی قضائے عمری ادا کریں. زیادہ سے زیادہ جتنی اس رات کے اندر اور جتنی بھی راتیں آتی ہیں جاگنے کی، آپ زیادہ تر اپنے قضائے عمری ادا کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی آپ کی طرف. ثواب بھی زیادہ ہے، اور پھر ثواب بھی زیادہ ہے. سب سے بڑی بات تو ہاں ان راتوں کی جو نسبت ہے، کیونکہ سارا کام ہے نسبتوں کا، تو ان نسبتوں کا ثواب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو صحابی کا ایک گٹھلی کھجور کی خیرات کرنا تمہارے احد پہاڑ سے زیادہ ہے. بتائیں کہ وہ اخلاص تھا ان کے اندر. اور پھر صحابی کس کے ہیں؟ وہ اللہ کے محبوب کے. تو نسبتوں سے بہت فرق پڑتا ہے. تو اس ایام کے اندر جو خاص طور سے ہوتے ہیں اس کے اندر اگر آدمی ان نوافل کے بجائے جو ہے قضائے عمری پڑھے تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ وہ زیادہ جو ہے بہتر ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. اور آخر میں وہ بھی بتائیے گا کہ جو غروب آفتاب سے پہلے جو خاص حضرت صاحب جو ہے تمام فرمایا کرتے تھے وہ، اور اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت کر کے ہماری جو مائیں بہنیں پردے میں رہتے ہوئے گھر پر بھی اہتمام کریں. یہ لاہور شریف کا بھی ہو، اور جو 2 کر کے نوافل پڑھے جاتے ہیں اس کا بھی انشاءاللہ. یہ نعت شریف میں پیش کر کے پھر دوبارہ رضوان بھائی سے التماس کروں گا کہ وہ جو خاص وظائف اور خاص نوافل جو مرشد کریم ہمیں بتایا کرتے تھے، جس کی تلقین کیا کرتے تھے، الحمدللہ آج بھی مسجد مرشد کے فیضان سے کھچا کھچ بھری ہوتی ہے. اور صرف ہماری مسجد نہیں، دیگر مساجد بھی جہاں بھی عشاقان رسول موجود ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ مغرب سے چند لمحات پہلے 10 منٹ پہلے آ جاتے ہیں مسجد میں. اور یہ شوق اور یہ ولولہ ہونا چاہیے عبادت کا. کیا دیگر تو عبادات ہم نہیں کرتے، لیکن خاص جو راتیں آتی ہیں، شبیں آتی ہیں، ان میں ایک جذبہ ہوتا ہے. تو علماء اکرام اس میں کہتے ہیں کہ اگر لوگ آ رہے ہیں تو انہیں منع نہ کیا جائے کہ بھائی یہ نفل ہے یا نہ کرو یہ ایسے. تو اس کے ذریعے انہیں بلاؤ، مگر ایک اہتمام کرو کہ کچھ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا درس و بیان لازمی کرو عالم کا، تاکہ وہ آنے والوں کو کچھ سکھائے، لے کر جائیں. تو یہ نعت شریف ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے لکھی، اور اس پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی ایک کرامت ظاہر ہوئی. انشاءاللہ اس کا ذکر آخر میں کروں گا. اور جس شخصیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا اور اعلیٰ حضرت کی اس نعت شریف کا ان پر اثر ہوا، انشاءاللہ بہت مشہور شخصیت ہیں،
جب انشاءاللہ آخر میں اس کا ذکر کریں گے تو آپ بخوبی پہچان جائیں گے. پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و اطلاعِ محمد کے حق زیر پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عجب کیا اگر رحم فرمائے ہم پہ خدائے محمد برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد برائے جناب الہی جناب الہی برائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. دم نزع جاری ہو میری زبان پر دم نزع جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. عصائے کلیب اژدہائے غضب تھا اور گیروں کا سہارا عصائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ. خدا ان کو کسے پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں میوے لقائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم
اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجابت کا سنگرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری نعت تو نعت کو شاعر مشرق پاکستان کے بہت ہی مقبول اور مشہور اور معروف شخصیت جناب ڈاکٹر اقبال صاحب پوری نعت شریف سنتے رہے، اور جب یہ مقطع پڑھا گیا، نعت خواہ نے یہ مقطع پڑھا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ وہ پل جس کی باریکی جو ہے تلوار کی دھار سے بھی زیادہ جو ہے وہ باریک ہے، اور اس کی تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، کہ اگر اس میں کوئی کافر چلے گا تو آدھا جسم ادھر اور آدھا جسم ادھر کٹ کے گرے گا وہ۔ تو اب اس پل صراط پہ سے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد، یہ سننا تھا تو ڈاکٹر اقبال وجد کرنے لگے اسٹیج پر، اور کہنے لگے بھائی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے کہ مجھ پر بھی عطا ہوئی ہے۔ مولانا نے بہت زبردست یہ نعت شریف لکھی ہے، تو آپ نے بھی 2 اشعار اسی بند پر پھر وہاں پر سنائے۔ یہ لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام حیدر احمد رضا خان فاضل بریلوی کی لکھی ہوئی نعت کوئی پڑھ رہا تھا، نعت خواہ کوئی نعت پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹر اقبال صاحب سن کر خوشی میں وجد میں آ گئے اور آگے یہ شعر لکھے۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تعجب تو یہ ہے کہ پھر تو اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے آخر کے اندر وہ نوافل اور وہ معمولات جو ہمیں کرنے چاہیے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی تعلیم کریں، اور گھروں میں جو ہماری مائیں بہنیں رہتی ہیں پردے کے اندر وہ بھی اس کا ضرور اہتمام کریں، اور انشاءاللہ بہت اس کے فوائد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ بولتے ہیں نا کہ بخشش کا ایک بہانہ ہوتا ہے، کوئی بھی عمل اگر اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کے کرنے کے طریقے کو نہیں۔
اس کی نیتوں کو دیکھتا ہے، اس کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اور وہ فقط بہانہ تلاش کرتا ہے اپنے بندوں کو بخشنے کا۔ آئیے سماعت کرتے ہیں اور کوشش کریں گے انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں۔ اس میں جو ہے والدہ گرامی جو ہے وہ پڑھایا کرتے تھے، ایک تو نوافل جو مغرب کے بعد پڑھایا کرتے تھے، اور ایک یہ تھا کہ غروب آفتاب سے 3 منٹ یا 2.5 منٹ پہلے وہ لاہور شریف کا ایک وظیفہ پڑھایا کرتے تھے کہ وہ آپ یعنی والد گرامی فرماتے تھے کہ وہ وظیفہ لاہور شریف کا جو ہے جو بندہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 40 سال کے گزشتہ گناہوں کا کفارہ بنا دے گا۔ تو غروب آفتاب سے یعنی کہ 2.5 منٹ پہلے، 2 منٹ پہلے، 3 منٹ پہلے، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ شروع میں اور 11 مرتبہ آخری میں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بعض لوگ علی یل پڑھ لیتے ہیں، یا علی یل ہے آیت الکرسی میں، اور یہاں پر ہے علی یل، اور ہال نہیں ہے، وہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 7 دفعہ درود شریف یا پڑھ لیں شروع میں، 7 دفعہ آخری میں، اور پڑھتے پڑھتے وہ آفتاب غروب ہو جائے، اور اس کے بعد دعا مانگی، اس کے بعد مغرب کی وہ ہوگی، اذان ہوگی، اور اگر روزہ رکھا ہے تو افطار کر لیں، تو اس کی یعنی بہت اجر و ثواب آیا کہ اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، گزشتہ گناہوں کا۔ تو ایک لاہور شریف کو ایک تو وہ یہ وظیفہ والد گرامی جو ہے دیا کرتے تھے عوام سے، مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پڑھایا کرتے تھے، اور پھر مغرب کی نماز کے بعد جو ہے 6 رکعت نوافل جو ہے دو کر کے، یعنی علیحدہ علیحدہ، یعنی اس کی جماعت نہیں ہوتی بلکہ الگ الگ پڑھ لیتے ہیں سب، تو 2 رکعت نماز استغنا پڑھی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، مخلوق کا محتاج نہ کرے، مولا اپنا ہی محتاج رکھنا، تو استغنا یعنی اللہ تعالیٰ اپنا ہی محتاج رکھے، تو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے، اس میں 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیں، باقی اگر عام صورتیں کوئی پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، لیکن اگر یہ پڑھیں گے تو اس کا ثواب 3 دفعہ قل اللہ شریف کا ثواب قرآن کریم کے برابر ہے، آپ علماء سے سنتے آئے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں 3 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ۔ اچھا، نیت اس کی کریں گے کہ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل، اور دل میں نیت کریں گے استغنا نصف شعبان المعظم، واسطے اللہ تعالیٰ کے مبارک قبر شریف کی طرف اللہ اکبر کر کے، اور سلام پھیرنے کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورہ یاسین۔ اچھا، مساجد کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ امام صاحب خود پڑھ لیتے ہیں، ہم صرف سن لیتے ہیں، اگر گھر پہ آپ پڑھ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ 1 مرتبہ ایک آدمی پڑھ لے، باقی جو سن لیں، ہاں گھر والے سن لیں سارے، جب بھی ہو جائے گا، اور اگر مسجد کے اندر ہیں آپ تو امام صاحب تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ تو 1 مرتبہ 2 رکعت نفل کے بعد سورہ یاسین شریف، اور اس کے بعد 21 مرتبہ قل اللہ بسم اللہ کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، 21 مرتبہ 3 مرتبہ درود شریف اول آخری پڑھ لیں، 21 مرتبہ سورہ یاسین کے بعد قل اللہ شریف پڑھی، اس کے بعد 1 مرتبہ دعا نصف شعبان المعظم جو مجموعہ وظائف وغیرہ میں مل جاتی ہے، اور یہ تو اگر آپ مسجد میں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، امام صاحب پڑھاتے ہیں، آپ نے آمین کہنا ہے خالی، تو پھر دعا کی جائے گی استغنا کے لیے، یا اللہ اپنا ہی محتاج رکھے، مخلوق کا محتاجی سے ہمیں وہ مخلوق کی محتاجی نہ ہو۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہے 2 رکعت دفع بلا، یعنی سال بھر تک، یعنی کہ اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ تمام آفتوں سے، زمینی بلاؤں سے، وائرسوں سے، تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے، تو بلاؤں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بھی یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھی جائے گی نفل، اور 1 مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ قل اللہ، پھر سلام پھیرنے کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف، 21 مرتبہ قل اللہ شریف میں بسم اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو ہے 2 رکعت نماز درازی عمر بالخیر، یعنی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے خیر کے ساتھ، یعنی اپنے کرم کے ساتھ، اپنی اطاعت کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ، اپنا اللہ اور رسول کی محبت میں، یعنی اگر عمر دراز ہو تو ان کی محبت میں گزرے، اور ان کی نافرمانی سے بچائے اللہ تعالیٰ، اور ان کی فرما برداری میں جو باقی عمر ہے وہ گزرے، درازی عمر بالخیر 2 رکعت۔ تو پھر اس کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف، اور 21 مرتبہ قل اللہ شریف میں بسم اللہ کے ساتھ، اور 1 مرتبہ دعائے نصف شعبان المعظم پڑھی جائے گی، اور پھر دعا کی جائے گی۔ تو ان 6 رکعتوں کی بہت فضیلت ہے، اور ہمارے جو ہے بزرگان دین وغیرہ جو ہے ان میں مروجہ رائج ہے، اور اکثر مساجد کے اندر اس کا اہتمام ہوتا ہے، اور ہماری مسجد ماشاء اللہ ہر سال والد گرامی کے انتقال کے بعد بھی جو ہے وہ امام صاحب وغیرہ ماشاء اللہ پڑھاتے ہیں، تو آپ لوگ اس میں بھی شرکت کریں، اور اس میں بھی بہت آپ کو برکتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وہ جو ہے اس میں مشکل سے
کہ ارادہ بہت لگا تو پھر آدھا گھنٹہ لگتا ہوگا، ہاں ارادہ سے آدھا گھنٹہ لگے گا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ ایک لاہور شریف کا جو وظیفہ ہے وہ مغرب سے پہلے 3 منٹ ایک وہ کریں 60 مرتبہ، اور ایک یہ ہے 40 مرتبہ 40 مرتبہ، ہاں لاہور شریف، ہاں تو 40 سال کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں، 40 سال کے جو اس کے گناہ کہو کفارہ بن جاتا ہے وہ، یعنی کہ وہ جو لاہور شریف کا وظیفہ ہے تو 40 مرتبہ وہ پڑھیں، غروب آفتاب پڑھتے پڑھتے آفتاب غروب ہو جائے، اور ایک یہ 6 رکعت نوافل پڑھ لیں۔ تو اگر کوئی عمل آپ نہ بھی کریں تو یہی کافی ہے، اور 2 رکعت نماز نفل آپ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عشاء کے بعد سے ہے کہ فجر سے پہلے تک خالص اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیں۔ اور اگر دراز وہ ہے قضا نمازیں ہیں تو آپ کوشش یہ کریں گے کہ قضا نمازیں پہلے پڑھیں، اور وہی بات کہ عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں بہت اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اور خصوص دعا کریں کہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمیں صحت کے ساتھ سلامت ہاں جو لوگ چاہتے ہیں روزہ رکھیں اور وہ اتنی ہمت طاقت نہیں ہے، مولا غیب سے ان کی مدد فرما، ان کو ہمت و طاقت و قوت و توانائی عطا فرما کہ رمضان شریف کے پورے 30 روزے وہ ساتھ خرید کے رکھ سکیں، اور ان کو اس قابل بنا دے کہ اگر کمزوری ہے تو وہ دور فرما دے، اور غیب سے ان کی مدد فرما مولا کہ وہ رمضان شریف کے یہ 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں وہ، لیکن کچھ کمزوری کی وجہ سے، کچھ بیماری کی وجہ سے وہ تھوڑا ڈاماڈول ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو غیب سے مدد فرما ان کی، اور ان کی جو کمزوری وغیرہ کو دور فرما کر اور روزہ رکھنے کی پوری قوت و طاقت عطا فرمائے، اور ان کو روزہ رکھنا نصیب فرما۔ انشاءاللہ اب دعا کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اسی امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں بھی آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہماری ٹیم کے لیے دعا کریں، بالخصوص مرشد کے گھر آنے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کے ساتھ درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور اسی طرح یہ کارواں چلتا رہے، اور یہ کارواں انشاءاللہ چلتا رہے گا مرتے دم تک، انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے، ہمارے آنے والی نسلیں انشاءاللہ اس کو جاری و ساری رکھیں گے۔ یہی مرشد کی تعلیم تھی اور یہی مرشد کی تربیت تھی کہ اس دین کی خدمت کرنی ہے جیسے بھی تمہاری توفیق ہو، اب چاہے دامے کریں درہمیں کریں، خود علم دین سیکھیں یا ایسا کوئی کام کر جائیں کہ آپ کے اس عمل سے دوسرے لوگ علم دین حاصل کریں۔ تو ہماری یہی کوشش ہے کہ یہی پلیٹ فارم ہم نے کا آغاز کیا مرشد کے فیضان سے کہ یہاں سے بھی علم دین لوگ سیکھیں، ہم یہاں بیٹھیں کچھ علم دین کی بات کریں، کچھ مرشد کے بتائے ہوئے جو معاملات ہیں جو وظائف ہیں وہ آپ کو بتائیں، اور جو علماء اکرام ہمیں بتاتے ہیں اسباق پڑھاتے ہیں وہ اسباق آپ کو سنائیں، یہ بھی ایک علم دین کی محفل ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھ سے پہنچا دو تم، چاہے ایک ہی آیت ہی سنو، چاہے ایک ہی حدیث سنو، تو وہ جو اس محفل کے اندر موجود نہیں ہے اس تک وہ پہنچا دو، اور ہوتا بھی یہی ہے۔ ابھی پچھلے جمعے بھی ہمارے علامہ استاذ العلماء مفتی عاصم مدنی صاحب بھی یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں موجود لوگ ایسی صلاحیت نہیں رکھتے، بعض اوقات ایسی صلاحیت نہیں رکھتے کہ سن تو لیتے ہیں مگر اس پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، لیکن جو یہاں موجود نہیں ہوتا اس کو وہ اگر بات بتائی جائے تو وہ سن کر قبول کر کے اس پر عمل کر لیتا ہے، تو اس شخص کو بھی اس کا میٹر چالو ہو گیا جس کے بتانے کی وجہ سے وہ عمل کرنے لگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کے کاموں میں جو لوگ اخلاص کے ساتھ ان کاموں کو کر رہے ہیں ان کا زور بازو بنے، نہ کہ ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی کریں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، مومن کا تو کام ہی یہی ہونا چاہیے کہ جب وہ راستے سے چلے تو راستے میں کوئی اگر پتھر ہو، کوئی کانٹا ہو، کوئی کیل پڑی ہو تو اسے نظر آ رہا ہے تو اسے سائڈ کر دے۔ ہم تو بچ گئے تو ہمارے آنے والا ایسا نہ ہو کہ کوئی موٹر سائیکل آ رہی ہو، گاڑی آ رہی ہو، وہ پنچر ہو جائے۔ اور یقین کریں کہ جب تک آپ ایسا کرتے رہیں گے نا آپ کی نظر کمزور نہیں ہوگی، جب تک لوگوں کے راستے سے آپ کانٹے ہٹاتے رہیں گے نا آپ کی نظر اللہ تعالیٰ تیز کر دے گا، آپ کو نظر آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارا معمول ہے مرشد کا یہی معمول تھا کہ ساتھ چلتے تھے، اگر کوئی پتھر آ جایا کرتا تھا تو حضرت صاحب اسے سائڈ کر دیا کرتے تھے۔
کہ ہم تو بچ گئے، ایسا نہ ہو کہ کسی اور کو ٹھوکر لگ جائے۔ تو یہ علماء کرام کی، بزرگان دین کا یہ معمول رہا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختصر سی دعا کے ساتھ انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا عالمین، میں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفل ہمارا پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آمین۔ کشاف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ سرکار کے وسیلہ جلیل تمام انبیاء کرام، تمام ملائکۃ المقربین، سرکار کے والدین کریمین، سرکار کے پیارے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام امہات المؤمنین، تمام اہل بیت اطہار حسنین کریمین، تمام خلفاء راشدین، تمام صحابہ، تمام تابع، تمام تابع تابعین، تمام اولیاء کرام، سلسلہ قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، جارہ سلاسل کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ ان سب کے وسیلے اور فیصلے کے ثواب قاری محمد نثار اور صدیقی صاحب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہم آمین۔ اعلیٰ حضرت کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہم آمین۔ مولانا سردار احمد صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اللہم علامہ شاہ شاطر ابو الحق قادری کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ علامہ شاہ اللہم رانی صاحب اور قلی الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی صاحب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور۔ اعلیٰ حضرت کے تمام خلفاء، اللہم آمین۔ تمام مریدین کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ مولا کریم اور جتنے اولیاء کرام سب کی خدمت پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آمین۔ یا ربین، اس کی برکت سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ واجلہ عطا آمین۔ فرما۔ جو مصیبت زدہ ہے ان کے مسائل کو ختم فرما۔ آمین۔ جو پریشان حالبین پریشانیاں دور فرما۔ اللہم جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ان کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اللہم جو بے جا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کو بے جا مقدمات سے خلاصی عطا فرما۔ اللہ مہنگائی کے بحران سے، بجلی کے بحران سے، پانی کے بحران سے ہمیں ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم پاکستان پر، اس محلے پر، ہمارے اس شہر کراچی پر اور اپنی رحمت برکت نازل فرما۔ اللہم اور مولا کریم مکین گنبد خضرا کے چاہنے والے جہاں کہیں بھی ان کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہم ہمارے فیض نثاریہ چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ ہماری جو پوری ٹیم ہے ان کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکتیں عطا فرما۔ اللہم دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اور آمین۔ والد گرامی قاری صاحب علیہ رحمہ کے جو لوگ مشن کو لے کر کے آگے بڑھ گئے، مولا ان کو دارین کی سعادتیں عطا فرما۔ اللہم ان کو رحمت وسطیں عطا فرما۔ آمین۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ اللہم بارک فی هذا المکان، اللہم بارک لاصحاب هذا المکان فی کل حین وآن بحرمت نبیک سید الانس والجان۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم بارک لنا فی العلم والعمر والرزق والحسنات۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء یا شافی الامراض۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ کیوں کہیں ہم کو یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، ہم کو وہ دو جس سے ہمیشہ ہمارے سارے گھر بھر کا بھلا ہو۔ وبعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد ماضی الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔